السلام علیکم ناظرین، ایک انتہائی اہم خبر ہے ان تمام اساتذہ کے لیے جو اس بار ہارڈ شپ ٹرانسفر کے انتظار میں ہیں۔ محکمہ تعلیم نے باضابطہ طور پر فیصلہ کر لیا ہے کہ آنے والے ہارڈ شپ ٹرانسفر راؤنڈ میں STR اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو پالیسی لاگو نہیں ہوگی۔ جی ہاں، یہ خبر ان ہزاروں اساتذہ کے لیے امید کی نئی کرن ہے جن کی درخواستیں پچھلے جنرل ٹرانسفر راؤنڈ میں محض STR پالیسی کی وجہ سے ریجیکٹ ہو گئی تھی۔ پچھلی بار تقریباً 56,000 میں سے 40,000 سے زائد درخواستیں صرف اس بنیاد پر مسترد کی گئیں کہ اسکول میں اساتذہ اور طلبہ کا تناسب مقررہ حد سے نیچے آ جاتا ہے۔ اس پالیسی نے نہ صرف اساتذہ کو پریشان کیا بلکہ بہت سے حقیقی ہارڈ شپ کیسز والے لوگ بھی متاثر ہوئے، جن میں وہ خواتین شامل تھیں جو ویڈ لاک کے تحت اپنے شوہروں کے قریب پوسٹنگ چاہتی تھیں، وہ بیوائیں جنہیں بچوں کی پرورش کے ساتھ ساتھ ملازمت بھی سنبھالنی تھی، وہ اساتذہ جنہیں طلاق کے بعد اپنے خاندان کے قریب رہنے کی ضرورت تھی، اور وہ افراد جو خود یا اپنے اہل خانہ کی معذوری کے باعث آسان رسائی والے مقام پر تبادلہ چاہتے تھے۔ لیکن اب کی بار محکمہ تعلیم نے اس پالیسی کو ہارڈ شپ کیٹیگری سے الگ کر دیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ خصوصی درخواستیں STR کی پابندی کے بغیر قبول کی جائیں گی۔ یہ فیصلہ یقیناً ان تمام اساتذہ کے لیے ایک بڑی راحت کی خبر ہے جو پچھلے کئی مہینوں سے ناامیدی کا شکار تھے۔ STR پالیسی بنیادی طور پر اسکولوں میں اساتذہ کی منصفانہ تقسیم کے لیے بنائی گئی تھی تاکہ کہیں اساتذہ کی تعداد زیادہ اور کہیں نہ ہو، لیکن اس کا اطلاق ہارڈ شپ کیٹیگری پر کر دینا بہت سے لوگوں کے ساتھ ناانصافی بن گیا۔ ایک بیوہ استاد جو اپنے بچوں کے ساتھ مشکلات کا سامنا کر رہی تھی، اس پالیسی کے تحت درخواست دینے کے باوجود مسترد کر دی گئی۔ اب نئے ہارڈ شپ راؤنڈ میں محکمہ نے واضح کیا ہے کہ ویڈو، ویڈ لاک، ڈسیبلٹی، ڈائیورس، خود یا فیملی ممبر کی جیسی تمام کیٹیگریز STR فیکٹر کے بغیر پروسیس کیا جائے گا۔ یعنی اگر آپ کا کیس ان کیٹیگریز میں آتا ہے تو آپ کی درخواست محض اس وجہ سے ریجیکٹ نہیں ہوگی کہ اسکول میں اساتذہ کا تناسب پہلے سے طے شدہ نمبر سے کم یا زیادہ ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ ہارڈ شپ راؤنڈ جلد شروع ہونے والا ہے اور محکمہ کی جانب سے اس کے لیے آن لائن پورٹل تیار کیا جا چکا ہے۔ درخواست دینے والے اساتذہ کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ اپنی تمام دستاویزات اپڈیٹ کریں، جیسے میڈیکل رپورٹس، نکاح نامہ، طلاق نامہ، ڈیتھ سرٹیفکیٹ یا معذوری کے میڈیکل ثبوت، تاکہ درخواست جمع کرواتے وقت کوئی کمی نہ رہ جائے۔ پچھلے سال کئی کیسز محض اس وجہ سے مسترد ہوئے تھے کہ فائل مکمل نہیں تھی یا ثبوت درست انداز میں اپلوڈ نہیں کیے گئے۔ اس بار یہ غلطی مت دہرائیں کیونکہ محکمہ نے فائل ویریفیکیشن کا عمل مزید سخت کر دیا ہے۔ ایک اور بڑی بات یہ ہے کہ محکمہ تعلیم نے یہ فیصلہ فیلڈ آفیسرز کی سفارشات اور اساتذہ کی شکایات کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا ہے۔ ہزاروں درخواستیں جب STR بنیاد پر رد ہوئیں تو نہ صرف درخواست دہندہ بلکہ یونینز نے بھی بھرپور احتجاج کیا، کیونکہ بعض دیہی یا دور دراز اسکولوں میں طلبہ کی تعداد وقت کے ساتھ کم ہوتی رہتی ہے، اس لیے اگر کسی استاد کا ہارڈ شپ کیس حقیقی ہے تو STR کو رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ یہ فیصلہ یقیناً اساتذہ برادری کی ایک بڑی کامیابی ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے ہر درخواست کی جانچ پڑتال اب بھی انتہائی احتیاط سے کی جائے۔ ہارڈ شپ کیٹیگری کا مطلب یہ نہیں کہ بغیر ثبوت سب کو منظوری مل جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ درخواست کب اور کیسے دینی ہے، تو یاد رکھیں جیسے ہی ہارڈ شپ راؤنڈ اوپن ہوگا محکمہ تعلیم اپنے آفیشیل پورٹل پر نوٹیفکیشن جاری کر دے گا۔ آپ کو صرف اپنے لاگ ان اکاؤنٹ میں جا کر ہارڈ شپ کیٹیگری سلیکٹ کرنی ہے، مطلوبہ دستاویزات اپلوڈ کرنی ہے اور فارم سبمٹ کرنا ہے۔ پورٹل کے ذریعے ہی آپ اپنی درخواست کی موجودہ حیثیت بھی دیکھ سکیں گے، منظور، زیر غور یا مسترد۔ لہٰذا اگر آپ ان خاص زمروں میں شامل ہیں تو یہ وقت ضائع کرنے کا نہیں بلکہ تیار رہنے کا ہے۔ آخر میں تمام اساتذہ سے ایک پیغام، یہ موقع انصاف کے دروازے کھول رہا ہے، لیکن صرف ان کے لیے جو حق اور سچ کے ساتھ اپلائی کریں گے۔ اگر آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو مددگار لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ اساتذہ تک یہ اہم خبر پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔